आप सबकी तारीफ में मैं बुलाना चाहता हूँ पाली साहब को आए और खुदा का हम जो है कलाम परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा उनके कलाम में लिखा है, घास सूख जाती है, फूल कमलाता है, लेकिन खुदा उनका कलाम अब तक कायम रहता है। तशरीफ रखिएगा। कुछ नए चेहरे हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है और उनको हम वेलकम करते हैं। भाई कामरान हैं, सिस्टर सुंबल हैं, एक दो और भाई हैं। हम सब आपको वेलकम करते हैं। खुदा उनकी हजूरी में आते रहिए, खुदावंद में बने रहिए, खुदा उनके कलाम को रिसीव करते रहिए। हम एक सीक्वेंस को लेके चल रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बाद से जितनी देर तक खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों पर जाहिर होते आए, हम गाहे बगाहे उन वाक़यात को अपने सामने रख रहे हैं। तब तक खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर नहीं चले जाते, ईद साउद नहीं आती, और फिर ईद पेंतिकॉस्ट। और ईद पेंतिकॉस्ट ईमानदारों के लिए एक बड़ा खास दिन है, एक बड़ा अहम इवेंट है हर एक ईमानदार के लिए। ईद पेंतिकॉस्ट तक हम इसी सीक्वेंस, इसी सिलसिले को जारी रखेंगे। और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 28वां बाब 16 आयत से 20 आयत तक। लफ्जों पर गौर कीजिएगा। ये वाकया नया नहीं है, ये बात कोई नई नहीं है। हमने कई दफा पढ़ा, हमने कई दफा इन बातों को अपने सामने रखा। चंद एक नुक्ते हैं, चंद एक बातें हैं जिनकी तरफ मैं आज आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। मत्ती 28 बाब 16 आयत से पढ़ेंगे। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सजदा किया, मगर बाज ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खुदा उनके पाक कलाम के बड़े सुने और समझे जाने पर खास बरकत हो। आमीन। आइए कुछ पल के लिए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाएं। खुदा उनका रूह यहाँ पर मौजूद है। वो अपने वादा के मुआफिक हमारे दरमियान में चलता फिरता और जुम्बिश करता है। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से खुदा शुक्रगुजारी करते हैं आज की शाम के लिए, इस खूबसूरत महफिल के लिए। खुदा आपने हम सबों को दूर नज़दीक से ये फजल बख्शा कि हम सब वहाँ मिलकर आपके तख्त के सामने झुके, आपके नाम को मुबारक कहें। खुदा आपके लोग, आपकी चरागाह की भेड़ें आपके तख्त के सामने हाजिर हैं। खुदा अपने बच्चों को छूइए, अपने कलाम की कुदरत के वसीला से दिलों की आंखों को रोशन कीजिए, छूइए, ब्लेस कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कुदूस नाम में, आमीन। अजीजों, हम उन तमाम वाक़यात को गाहे बगाहे देख रहे हैं, किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह बार बार अपना आप अपने शागिर्दों पे जाहिर करते हुए नजर आते हैं, कभी घर के अंदर और कभी घर के बाहर। और खुदावंद यीशु मसीह, ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के फरिश्तों ने भी बहनों को यह कह दिया था कि जाओ जाके उसके शागिर्दों को, उसके भाइयों को ये मैसेज दे दो कि वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वो तुम्हें उसी जगह पे मिलेगा। मतलब ये प्रॉमिस खुदावंद यीशु मसीह ने पहले कर दिया हुआ था, सिर्फ उन्हें उसको रिवाइज करने की जरूरत थी कि खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसी कोई बात की। और हम जब मत्ती 28 बाब की इन आयात को पढ़ते हैं हर साल, या तो कुछ लोग इसको ईद साउद के मौका पे या ईद साउद से पहले, इट्स अ ग्रेट कमीशन। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को हुक्म दे दिया कि व्हाट इज योर पर्पस। अरे आपका यहाँ पर पीछे रह जाने का मकसद क्या है? हुण यीशु ते आसमान ते चला,
لیکن ایماندار ہوتے ہوئے آپ ابھی آسمان پر نہیں جاؤ گے. آپ کی زندگی میں مقصد ہے. آپ کے نام اوپر کمرے بک کر دیے گئے. آپ کے نام کتاب حیات میں برے کی کتاب میں لکھ دیے گئے ہیں. آپ نجات یافتہ ہو. پاک روح کی مہریں اب آپ کی روحوں پر لگ چکی ہیں. یو آر بلیور. ارے تم نجات یافتہ ہو لیکن ابھی آسمان پر جانے کا تمہارا وقت نہیں آیا. آپ کی زندگی میں ایک مقصد ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کو ریویل کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے اس اپوائنٹڈ پلیس، اس مقرر جگہ پہ پھر سے ان کو کال کیا. اور میں جب 16ویں آیت سے 20ویں آیت ان آیات کو اپنے سامنے رکھتا ہوں، 3 ایسے نقطے ہیں، 3 ایسے پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا پوائنٹ ماؤنٹین، پہاڑ. دوسرا پوائنٹ میٹنگ. اور تیسرا پوائنٹ میسج. یہاں پہ آنے کا ایک مقصد تھا. انہیں ایک میسج ملا، ایک پیغام ملا. سب سے پہلا پوائنٹ ماؤنٹین. آپ 16ویں آیت کو ذرا تحمل سے پڑھیے. ہم بعض دفعہ ریڈنگ کرتے وقت بہت ساری باتیں مس کر جاتے ہیں. خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے. یہ 11 شاگرد تھے اور ان 11 کو یہ میسج ملا. کسی نے نہ تو یہودا کا پوچھا اور نہ کسی نے بتایا. یسوع نے بھی آ کے نہیں دسا باہر وہاں کتنے گیا ہے. یسوع بھی اچھی طرح جانتا تھا. یہ 11 شاگرد یا گلیل کے پہاڑ پر گئے اور خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے فرشتوں نے بہنوں کے ہاتھ میسج بھیجا کہ جاؤ جا کے اس کے شاگردوں کو کہو کہ جو بات اس نے کہی تھی کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا، جاؤ اسی جگہ پہ، وہ تمہیں وہیں پہ ملے گا. پھر آپ یہ متی 28 باب اس کے 10ویں آیت دیکھو. یہاں پہ یسوع بھی کہہ رہا ہے کہ ان سے کہا کہ جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جائیں، میں تمہیں وہیں ملوں گا. مرکز کی روح سے دیکھو تو مرکز جب اس بات کو لکھ رہا ہے کہ جیسے اس نے تم سے کہا تھا، مطلب یہ بات یسوع پہلے کہہ چکا تھا. لیکن یہ بات یسوع نے کہی کب؟ ہم جب متی 26 باب کھولتے ہیں، 26ویں باب کی 32ویں آیت دیکھیے. وہاں پہ خداوند یسوع مسیح آخری فسح کھانے کے بعد جب شاگردوں کے ساتھ باغ گتسمنی کی طرف جا رہا ہے، وہاں پہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو کہہ رہا ہے کہ ضرور ہے کہ ابن آدم دکھ اٹھائے، وہ مصلوب ہوگا، لیکن وہ جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے میں گلیل کو جاؤں گا، میں وہاں تمہیں ملوں گا. لیکن حیرت کی بات پتہ کیا ہے؟ 26ویں چیپٹر میں جب خداوند یسوع مسیح یہ بات کر رہے تب بھی یسوع کے ساتھ یہی 11 شاگرد ہیں. مطلب یسوع کو پہلے ہی پتا تھا کہ گلیل کے پہاڑ پہ جب میری ان سے ملاقات ہوگی زندہ ہو جانے کے بعد، یہودا نہیں ہوگا. یہودا نے جب عید فصح میں خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ سے آخری نوالا کھایا اور جب تک یہودا اس محفل سے نکل نہ گیا، یسوع نے یہ بات ہی نہیں کی. جیسے یہودا نکل گیا اب یسوع ان پہ ریویل کر رہا ہے کہ وہ وقت آ پہنچا ہے. 11 شاگرد یسوع کے سامنے تھے. انہی 11 شاگردوں کے سامنے یسوع نے پرومس کیا میں تم سے پہلے گلیل میں آؤں گا، تم مجھے وہاں ملو گے. اور یہ بات خداوند یسوع مسیح کو پتا تھی کہ یہودا ہی از دا اونلی ون، صرف وہی ایک واحد شخص ہوگا جو خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد کا تجربہ حاصل کرنے کے لائق نہیں بچے گا. لیکن یہ باقی 11 شاگرد اور ان تک یہ پیغام پہنچا کہ یاد کرو تم سے تو وعدہ کر دیا گیا تھا، گو بیک ٹو دا سیم پلیس. اس پہاڑ پر یہ 11 شاگرد اس پہاڑ پر آ گئے. کچھ سکولرز کہتے ہیں یہ وہی پہاڑ ہے جہاں پہ لوکا 6 باب کے اندر خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کا انتخاب کیا تھا. یہ مختلف علاقوں سے آئے اور یہاں پہ خداوند یسوع مسیح نے ان کا چناؤ کر کے ان کو اکٹھا کر دیا. اب
آخر میں پھر خداوند یسوع مسیح انہیں اسی پہاڑ پہ بلا رہے ہیں، لیکن پہلے وہ جو دور دراز سے آئے تھے ان کو ایک کرنے کے لیے خداوند نے اس پہاڑ پہ بلایا۔ اب متی 28 باب میں ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح پھر انہیں اسی پہاڑ پہ بلا رہے ہیں، لیکن اب کی بار ایک کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اب کی بار تو دنیا کے کونے کونے میں جانے کے لیے۔ ہاللویا۔ گل جتوں شروع ہوئی سی گل پھر اتھی آ کے کھلوتی۔ جس پہاڑ پہ خداوند یسوع مسیح نے ان کا چناؤ کیا تھا، ان کا انتخاب کیا تھا، پھر خداوند یسوع مسیح اسی پہاڑ پہ انہیں کال کر رہے ہیں۔ اور اب کی بار انہیں پیغام یہ تھا کہ اب تمہیں دنیا کے کونے کونے میں جانا ہوگا۔ خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ خداوند نے پہاڑ پہ بلایا، کسی گرجے چ نہیں، ارے ہیکل میں نہیں، خداوند یسوع مسیح نے پہاڑ پر بلا لیا۔ پہاڑ، بائبل کے اندر پہاڑ، ارے یہ پہاڑ بڑی زبردست لوکیشن ہے۔ جب جب خداوند نے کسی نہ کسی کو پہاڑ پہ بلایا، ایک عجیب کام ہوا۔ خداوند نے ابراہیم پہ ظاہر ہو کے اسے کہا کہ پہاڑ پہ آ جا، قربانی کرنی ہے۔ وہ ڈسٹرب تھا، وہ اپسٹ تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا ہوگا، لیکن پہاڑ پہ خداوند نے اس کو برا مہیا کیا، قربانی ہو گئی۔ اس نے اس پہاڑ کا نام کوہ موریا رکھ دیا۔ ارے خداوند آپ مہیا کرتا ہے۔ ارے یہ میسج ہے آج آپ کے لیے۔ ارے غور کیجئے آج خداوند آپ کو کس پہاڑ پہ بلاتا ہے۔ اگر آپ پریشان ہو، بے حال ہو، ارے سوچنے سمجھنے سے قاصر ہو، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوگا، تو آپ کے لیے آواز ہے کوہ موریا کے پہاڑ سے۔ ارے آپ کو وہ کوہ موریا کے پہاڑ پہ بلاتا ہے۔ کوہ موریا کا پہاڑ جو یہ پیغام دیتا ہے کہ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر خداوند آپ سب کچھ مہیا کرتا ہے۔ ایک اور پہاڑ بڑا مشہور ہے، ہرمون کا پہاڑ۔ ہرمون کا وہ پہاڑ جتے خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردان لے گیا، پوری رات دعا کرتا رہا۔ دعا کرتے کرتے خداوند کا کلام بتاتا ہے اس کی صورت بدل گئی، اس کا چہرہ بدل گیا۔ یسوع کا ایک نیا مکاشفہ مل گیا، ایک نیا بھید کھل گیا۔ ہرمون کا پہاڑ، ارے جہاں پہ خداوند یسوع مسیح کا چہرہ بدل گیا، انہوں نے خداوند یسوع مسیح کا ایک نیا مکاشفہ لے لیا۔ اور آپ کے لیے میسج یہ ہے، آپ کے اندر مسیح کو جاننے، مسیح کو پرکھنے، مسیح کو سمجھنے کی کتنی بھوک اور کتنی پیاس ہے۔ اور اگر بھوک ہے، اگر پیاس ہے، تو آؤ، وہ آپ کو ہرمون کے پہاڑ پہ بلاتا ہے۔ پوری پوری رات دعا میں گزاریے، چہرے بدل جائیں گے، حالات بدل جائیں گے، ماحول بدل جائے گا، لیکن آپ کو وہ ہرمون کے پہاڑ پہ بلاتا ہے۔ بائبل کے اندر پہاڑ بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ جب جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو پہاڑ پہ بلایا، کچھ عجیب ہوا، کچھ نیا ہوا، ایک نیا بھید، ایک نیا مکاشفہ کھل گیا۔ پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ جسے ماؤنٹ آف ٹیمپٹیشن کہا جاتا ہے، زیتون کا پہاڑ جہاں پہ باغ گتسمنی تھا، اور جہاں پر خداوند یسوع مسیح کی آزمائش ہوئی، جہاں پر وہ آزمایا گیا۔ لیکن لوکا طبیب بتاتا ہے کہ یہ وہ ٹیمپٹیشن تھی کہ اس کا پسینہ بھی خون کے قطرے بن بن کے گرتا تھا، ہائی ٹیمپٹیشن۔ لیکن خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ وہ ہر طرح کی آزمائش میں غالب آیا۔ آپ کے لیے میسج یہ ہے، ارے اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنی ہر آزمائش میں غلبہ پاؤ، تو آؤ پھر آج آپ کو وہ زیتون کے پہاڑ پہ بلاتا ہے۔ ارے دیکھو کس طرح سے مسیح نے اپنی آزمائشوں پہ غلبہ پایا، کس طرح سے وہ فاتح ہوا۔ آئیے زیتون کے پہاڑ پہ مسیح سے ملاقات کیجیے۔ ارے وہ جو خود غالب آیا اپنی آزمائشوں میں، وہ آپ کو بھی آزمائشوں میں غالب آنے کا قوت اور زور عطا کرے گا۔ ہاللویا۔ ایک اور پہاڑ جس کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے، کلوری کا پہاڑ۔ ارے کلوری کا پہاڑ جہاں سے نجات ملتی ہے، جہاں پہ خون کی دھارا بہتی ہے، ارے جہاں پہ معافی کا پیغام ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ غور کیجئے اپنی زندگیوں پہ،
اگر آپ کو نجات چاہیے تو آج کلوری کے پہاڑ سے آپ کے لیے صدا ہے، اے باپ تو ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ یہ کلوری کا پہاڑ جہاں سے میرے لیے اور آپ کے لیے نجات کی صدا آتی ہے۔ خداوند اپنے لوگوں کو ہر دفعہ پہاڑ پہ بلاتا ہے، اور جب خداوند نے اپنے لوگوں کو پہاڑ پہ بلایا، عجیب کام ہوا۔ جہاں پہ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے وہ 11 گلیل کے پہاڑ پہ آ گئے۔ اگلی گل لیاقت بھائی لکھی ہے، انہوں نے اسے دیکھ کے سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا۔ یہ بھی شک باقی سی۔ میں حیران تھا، یسوع بار بار ظاہر ہو کے نشان وکھا کے تھک گیا۔ اتنے پھر لکھا ہے کہ یسوع جب ظاہر ہوا، بعض نے سجدہ کیا، اس کو ورشپ کی، لیکن بعض نے شک کیا۔ یہاں شک کے لیے لیاقت بھائی جو ورڈ یوز ہوا ہے نا یونانی بائبل میں، وہ ورڈ ہے ڈسٹیزو۔ ڈسٹیزو کا مطلب ہے ہیزیٹیٹ، مطلب یسوع تے آ گیا لیکن بعض ابھی ہچکچا رہے تھے اس کو ورشپ کرنے میں، اس کو سجدہ کرنے میں۔ یہ ہیزیٹیشن کیوں تھی؟ ایکچولی یہاں پہ جو ترجمہ کیا گیا شک، دیٹ از ناٹ رائٹ ٹرانسلیشن۔ ڈسٹیزو کا ایکچوئل مطلب ہیزیٹیشن ہے۔ یسوع آ گیا، بعض نے سجدہ کیا، ہاللویا یسوع آ گیا اپنے وعدہ، باقی یہ بھی چکنڈے ہیں، دے آر فیلنگ ہیزیٹیشن۔ یہ ہیزیٹیشن کائے کی تھی؟ کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہیزیٹیشن ہو رہی تھی۔ یہ جب ماضی پہ نگاہ کرتے ہیں کہ ہم تو وہ ہیں جو یسوع کو چھوڑ کے چلے گئے جب یسوع کو ہماری سب سے زیادہ ضرورت تھی، ارے ہم نے بیک سٹیپ ہو گئے، ہم پیچھے ہٹ گئے، ہم نے اپنے یسوع کو، اپنے آقا، اپنے مالک، اپنے خداوند کو چھوڑ دیا۔ ویکھو یسوع غالب آ گیا، ارے جو اس نے کہا تھا وہ سب کچھ سچ ثابت ہوا۔ اب پتہ نہیں وہ ہم سے کس طرح کا بیہیو کرے گا۔ وہ گلٹ فیل کر رہے ہیں، اور اس گلٹ کی وجہ سے یہ ہیزیٹیشن ہو رہی ہے۔ خداوند کا کلام کہتا ہے بعض نے سجدہ کیا، بعض نے شک کیا، لیکن یسوع کی خوبصورتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ان کے شک، ان کی ہیزیٹیشن کی بالکل پرواہ نہیں کی۔ نہ خداوند نے ڈانٹیا، ارے نہ خداوند نے جھڑکا، کیونکہ یہ بڑی دفعہ شک کر چکے ہیں۔ اب خداوند کو آپ کے گلٹ، آپ کی ہیزیٹیشن سے کنسرن نہیں۔ خداوند کا کلام کہتا اگلی آیت میں کہ اس نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے۔ دس از دا بلیسنگ۔ یہ خداوند کی جماعت ہے۔ خداوند کی جماعت میں کچھ ایمان کے سورما، ایمان کے مضبوط لوگ موجود ہیں جو یسوع کی حضوری میں سجدے کر رہے ہیں، ہاللویا گا رہے ہیں، شادمان ہو رہے ہیں، لیکن بعض لوگ ہیزیٹیٹ فیل کر رہے ہیں کیونکہ اندر گلٹ ہے۔ کہیں نہ کہیں ہم نے یسوع کو اگنور کیا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں اپنے ماضی میں ہم نے اس کو رد کیا ہے، کہیں نہ کہیں ہم نے اس کے حکموں کو توڑا ہے، کہیں نہ کہیں ہم نے یسوع کو وہ مقام نہیں دیا جو اس کا مقام بنتا ہے۔ لیکن یسوع کا دیکھو فضل ہم پہ یہ ہوا، جو برکت باقیوں کے لیے وہی برکت ہمارے لیے بھی، جو اختیار باقیوں کو دے رہا ہے وہ اختیار ہمیں بھی دے رہا ہے۔ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے۔ ارے خداوند یسوع مسیح جب جماعت میں آتا ہے وہ امتیازات نہیں کرتا، بلکہ وہ جو ایمان میں مضبوط ہو یا وہ جو ایمان میں کمزور ہو، ہر ایک جان کو وہ برابر طور پہ ایکولی بلیس کرتا، قوت دیتا، زور دیتا اور اختیارات دیتا ہے۔ ہاللویا۔ ایک گلٹ فیل کرن دے سن، ابھی یہ سنا صحیح نہیں کیتا، بٹ جیسس سیڈ ڈونٹ وری، ارے تم میرے ہو، تمہاری قیمت ادا کی گئی ہے۔ آج ایمان کمزور ہے، لیکن یاد رکھو یہ ایمان کمزور نہ رہے گا، کیونکہ اب اختیارات میرے پاس ہیں، اب زور میرے پاس ہے، میں اپنا اختیار تمہیں دیے جاتا ہوں۔ ہاللویا۔ یہاں پہ لکھو ہے آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے۔ اس بات کو مس انڈرسٹینڈ مت کیجئے گا۔ اختیارات خداوند یسوع مسیح کے پاس ازل سے تھے۔ یوحنا کی انجیل کا پہلا چیپٹر پڑھو گے تو سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی۔ ہی از اتھارٹی فگر۔ اختیارات تو ازل سے تھے، مطلب جی اٹھنے کے بعد کوئی اسپیشل اختیار، کوئی نیا اختیار نہیں ملیا۔
اختیارات تو یسوع کے پاس ازل سے تھے. پیدائش کی کتاب پہلے باب کے اندر جب تخلیق کائنات کا کام ہو رہا ہے تب یسوع اپنے آسمانی باپ کے ساتھ ایک ہو کر کریشن کے کام کو انجام دے رہا ہے. پالوس رسول اس بات کو اور گہرے طور پہ واضح کرتا ہے. وہ کہتا ہے سب چیزیں اس کے لیے اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی. جیسس از اتھارٹی فگر. لیکن اس اختیار کو دنیا میں تب تک ڈکلیئر نہ کیا گیا جب تک وہ مصلوب نہ ہو گیا, موت اور قبر پر غالب نہ آ گیا. ارے جب وہ مصلوب ہو گیا, موت اور قبر پہ غالب آ گیا, that is the time کہ اب وہ دنیا میں ڈکلیئر کر رہا ہے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے. ہاللیلویہ. مطلب زندہ ہونے کے بعد کوئی اسپیشل نیا اختیار یسوع نہیں ملے گا. اختیارات وہی تھے لیکن دنیا میں ڈکلیئر تب کیا گیا جب وہ غالب آ گیا. مطلب اس ڈکلیریشن کے بیچ میں صلیب کا ہونا لازم تھا. صلیب کے بغیر دنیا پہ اس کو ظاہر کرنا پاسبل نہیں تھا. جب وہ غالب آ گیا اب وہ اقرار کر رہا کہ ہاں یہ اختیار میرے پاس ہے. پہلی بات ماؤنٹین, دوسری بات میٹنگ. خداوند یسوع مسیح نے کال کیتا, اٹس ا اسپیشل میٹنگ اینڈ دس از ونڈرفل میٹنگ. ان کے یہاں پہ جمع ہونے کا مقصد, واٹ از دا پرپز. خداوند یسوع مسیح کے پاس ایک مشن ہے. خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ. یہ پرپز ہے آپ کے جمع ہونے کا. پہاڑ پر یسوع نے ایسے نہیں بلایا کہ بڑی بڑی عمارتوں کو تعمیر کرایا جائے, فنڈ ریزنگ کی جائے, بادلوں کو چھوتے بلند میناروں کو کس طرح سے ہم نے تعمیر کرنا ہے اس کی پلاننگ کی جائے. نو, دس از ناٹ دا پرپز. ارے تمہارے اکٹھے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جاؤ اور قوموں کو شاگرد بناؤ. دیٹ از دا مین پرپز. اعمال کی کتاب بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک قوت کا لباس نہ مل جائے ارے تم یروشلم میں ٹھہرے رہو. اس کا مطلب یہ شاگرد بنانے کا کام پاک روح کی معموری کے بغیر ممکن نہیں ہے. ارے پاک روح کی معموری چاہیے. غیر زبانیں بولنا, رویا, نبوت, یہ سب پاک روح کی نعمتیں ہیں, پھل ہے, یہ اچھا ہے. لیکن پاک روح کا بنیادی کام شاگرد بنانا ہے. ارے تم جاؤ دنیا میں شاگرد بناؤ. ممبر نہیں چاہیے. ارے یسوع کو ممبر نہیں چاہیے, یسوع کو شاگرد چاہیے. آج کلیسیاؤں میں, چرچز میں ممبرز ہیں, شاگرد نہیں ہیں. شاگرد ہی شاگرد بنا سکتے ہیں. اس لیے یسوع نے شاگردوں کو بلایا کیونکہ یہ شاگردوں کا کام ہے, شاگرد بنائیں, ممبرز نہیں. خداوند یسوع مسیح اپنی زمینی خدمت میں کبھی بھی ہجوم سے امپریس نہیں ہوئے, متاثر نہیں ہوئے. اس کی کوشش یہ رہی کہ شاگرد بنایا جائے کیونکہ آج چرچ کو شاگرد چاہیے. آج اگر کسی کلیسیا میں بہترین ساز دہانے ہوں, بہترین پرستار بھی ہوں, ہزاروں کی تعداد میں کلیسیا میں گیدرنگ بھی ہو, لیکن اس کلیسیا میں شاگرد نہ ہو, ارے سب کا سب بے ثمر اور لا حاصل ہوگا. آج اس چرچ کی دہلیز سے پرستار بھی نکلے, ساز بجانے والے بھی نکلے, کلام سنانے والے بھی نکلے, لیکن شاگرد نہ نکلے تو یقین کیجئے ہماری اتنے سالوں کی محنت ارے یہ سب کا سب بیکار ہے. This is church responsibility. کیونکہ یسوع کو شاگرد چاہیے, ڈسائپل. شاگرد ایک بڑی خاص اسپرٹ ہوتی ہے. شاگرد اسے کہتے ہیں شاہد. شاہد سے ورڈ شہید نکلا, جو سچی بات کے لیے شہید ہونا بھی گوارا کر جائے, یہ شاگرد ہے, یہ گواہ ہے. He is a disciple. اس کو بولتے ہیں گواہ, جو گواہی دینے کے لیے خواہ شہید بھی ہونا پڑے, مرنا بھی پڑے, اپنی جان کی پرواہ نہ کرے, لیکن اپنی گواہی سے نہ پھرے. شاگرد وہی شخص ہو سکتا ہے جس نے بات اپنے کانوں سے سنی ہو, کہیں دی سنی سنائی لے کے نہ جاوے.
शागिर्द वो शख्स हो सकता है जो वाक़े का चश्मदीद गवाह हो, जिसने खुद एक्सपीरियंस किया हो। ऐसा शख्स शागिर्द हो सकता है। यीशु ने इसलिए 11 को बुलाया क्योंकि इन्होंने यीशु की बातें अपने कानों से सुनी हुई थी, इन्होंने यीशु का खुद तजर्बा किया था, दूजिया दी सुन के नहीं। इसका मतलब ये शागिर्द को बुनियादी तौर पर 2 चीजें चाहिए। सबसे पहली बात पाक रूह की मामूरी, और दूसरी बात यीशु का तजर्बा। दिस इज द रिक्वायरमेंट। खुदावंद यीशु मसीह जाहिर होते आए। अच्छा, यीशु ने नहीं दसिया कि हफ्ते के पहले दिन वो केड़े टाइम जिंदा होया सी, ना यीशु ने बताया तो ना शागिर्दां ने पूछा, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। अरे शागिर्द को इतनी डिटेल हिस्ट्री की जरूरत नहीं है। अगर किसी शागिर्द को गवाही के लिए कुछ चाहिए तो पाक रूह की जुम्बश और यीशु का तजर्बा चाहिए। इनके पास पाक रूह की जुम्बश और यीशु का एक्सपीरियंस था। नाउ गेट रेडी। अरे तुम दुनिया में निकलो और शागिर्द बनाओ, क्योंकि यीशु को शागिर्द चाहिए। दिस इज द मेन पर्पस। इनकी मीटिंग का मकसद ये था। आज चर्च की रिक्वायरमेंट ये है। अरे हर वो शख्स जिस तक यीशु की आवाज पहुंची या जिसने अपनी जिंदगी में मसीह यीशु को एक्सपीरियंस किया, तजर्बा किया, याद रखिए हर वो शख्स चर्च मेंबर नहीं, वो शागिर्द है। अरे यहां जितने बैठे अगर मसीह का तजर्बा किया है, नजात पाई है, तो आप शागिर्द हो, आप चर्च मेंबर नहीं हो। और शागिर्द के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दुनिया में निकले और कलाम नहीं सुना सकते थे, यही दस छड़ो कि मेरी जिंदगी कैसे बदली, अरे मैंने यीशु को कैसे कबूल किया, अपनी ही टेस्टमनी सुना दो, बट शेयर समथिंग। अरे कुछ ना कुछ दुनिया तक पहुंचाइए जरूर। आपके लब खामोश न रहे। जे मैं बैठा बैठा याद करा तो लास्ट टाइम केड़ी तारीख सी जदों मैं खुदावंद दा कलाम किसी ने शेयर किया। लास्ट टाइम वो कौन सा दिन था जब मैंने अपनी टेस्टमनी किसी से शेयर की हो। इस वक्त इस बात को कितने टाइम, कितने दिन, कितने महीने गुजर गए। अगर सच में वक्त बीत गया तो शागिर्द अपने काम से गाफिल है। अरे शायद शागिर्द तो हो, लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटी पूरे तौर से परफॉर्म नहीं कर रहा। ये मेरे लिए और आपके लिए लम्हा फिक्रिया है। मेंबर तो है लेकिन शागिर्द नहीं है। वेयर इज डिसाइपल? पहली बात माउंटेन, दूजी गल मीटिंग, ते तीजी गल मैसेज। और इस मैसेज में एक प्रॉमिस भी था। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या, तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो और उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। खुदावंद ने हुक्म पहले दे छड़िया है, हुण तुसी जाके उस हुक्म को डिक्लेयर करना है और अपने शेयर करना है। कलाम हो चुका है। अच्छा, खुदावंद यीशु मसीह 3 काम करने के लिए कह रहा, गौर करना यहाँ पे। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं सब कौमों में जाओ, मतलब ऐसे लोगों से मिलो जिनसे तुम पहले नहीं मिले, न्यू पीपल, नए लोग, उन्हें तालीम देनी है। इन्होंने आज तक तालीम नहीं थी दी, ये नया काम है जिन्होंने करना है। बपतिस्मा दो। अच्छा, इन्होंने आज तक किसी ने बपतिस्मा नहीं देता, अब ये बपतिस्मे भी देंगे। 3 काम खुदावंद यीशु मसीह ने करने के लिए कह रहे हैं। एक तो उन लोगों से मिलो जिनसे तुम आज तक नहीं मिले, कौमों में जाओ, नेशनैलिटियों के डिफरेंट लोग, डिफरेंट रीजन के लोग, ये बॉर्डरों पार ने, उनसे भी मिलो, नए लोगों से मिलो। दूसरी बात, उन्हें तालीम दो। तालीम ये आज तक लेते हैं, दी नहीं थी, अब ये तालीम भी देंगे। और तीसरा काम खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, अब उन्हें बैप्टाइज भी करो। आज तक शागिर्दों ने बपतिस्मा, किसी को बपतिस्मा दिया नहीं था अभी तक, लेकिन अब खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि अब तुम बपतिस्मा भी दोगे। ये लोग बड़े क्राइसिस में थे, ये बड़ी ट्रेजेडी में थे, और जब ये ट्रेजेडी में से निकले, अब इनके लिए कुछ करने के लिए नया है। अब इन्हें नए लोगों से मिलना है, अब ये तालीम भी देंगे, अब ये बैप्टाइज भी करेंगे। ये ट्रेजेडी में से गुजरे हैं और जब ये ट्रेजेडी में से गुजर गए हैं, अब इनके लिए करने को कुछ नया है। एवरीथिंग गोइंग टू चेंज। अब सब कुछ बदल रहा है। अब इनके सामने नए लोग होंगे, नया काम होगा।
وہ کام جو پہلے نہیں کیا, وہ لوگ جن سے پہلے نہیں ملے, سب ایوری تھنگ ول بی نیو. یہ لوگ ٹریجڈی کو فیس کر رہے تھے, یہ کرائسس میں سے گزر رہے تھے, اور جب یہ کرائسس میں سے گزرے, خداوند یسوع مسیح کے پاس ان کے لیے فیوچر میں کچھ کرنے کو نیا ہے, کچھ دینے کو نیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ خداوند کے لوگ جب کرائسس میں سے گزرتے ہیں, یہ ان کی زندگی کا انت نہیں ہوتا, بلکہ خداوند کے پاس ان کے لیے فیوچر میں کچھ کرنے کو, کچھ دینے کو نیا ہوتا ہے. دس از دا سٹائل آف گاڈ. ارے خداوند کا انداز ہی کچھ ایسا ہے. اگر سمجھنا ہو تو نوح سے ملیے. نوح نے آج تک کشتی نہیں سی بنائی, لیکن یہ نیا کام تھا جو نوح کو کرنا پڑا, اور نوح نے یہ کام کیا. نوح نے پریچنگ نہیں تھی کی, لیکن دنیا تباہ ہونے والی ہے, یہ پیغام بھی نوح کو لوگوں سے مل کے دینا پڑا. ایک بڑا کرائسس آیا, اور نوح جب اس کرائسس میں سے گزر گیا تو 8 جانیں بچ گئی, اور وہ 8 جانیں بچیں گی اس کی بابت کلام پہلے ہی ہو چکا تھا. خداوند نے کہا تھا کہ تیرا گھرانہ بچ جائے گا. وہ کرائسس میں سے گزرا, اب ایک نیا آغاز تھا اس کے سامنے. دیر از اے نیو بگننگ. آپ یوسف سے ملیے. یوسف مصر میں گیا, بڑے کرائسس میں سے گزرا, لیکن اس کرائسس میں سے گزرتے گزرتے اس نے وہ کام کیے جو اپنے باپ کے گھر پہ نہیں کرتا تھا. مصر میں جا کے ان لوگوں سے ملا جن سے وہ پہلے کبھی نہیں تھا ملا. ہاں, لیکن جب اس سارے کرائسس میں سے گزر گیا, خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ خداوند نے اس کو سرفراز کیا, اور اس کی سرفرازی کی بابت خداوند نے پہلے سے کلام کر دیا تھا کہ ایک دن تو مصر کا منسٹر بنے گا. آپ داؤد سے ملیے. داؤد چرواہا تھا, لیکن جس دن اس نے جاتی جولیت کو مار گرایا, اس کو بڑے کرائسس کا سامنا کرنا پڑا. ساؤل کی مخالفت شروع ہو گئی, اور جب وہ اس کرائسس میں سے گزرا, خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ وہ اسرائیل کا بادشاہ بنا, اور وہ بادشاہ بنے گا. اس کی بابت خداوند نے ماضی میں پہلے کلام کر دیا تھا کہ مجھے میرے دل کے موافق ایک شخص مل گیا. دس از دا میسج فار یو. ارے خداوند کا انداز ہی کچھ ایسا ہے. خداوند کلام کر دیتا ہے, اور پھر خداوند اپنے لوگوں کو کرائسس میں سے گزرنے دیتا ہے, کہ کرائسس میں سے گزرنے کے بعد آپ کے لیے خداوند کے پاس ایک نیا پلان, ایک نئی لوکیشن, ایک نیا سسٹم, ایک نیا پروجیکٹ, ایک نیا مشن ہے. شاید آپ نئے لوگوں سے ملتے ہو, شاید آپ ایک نئی ایکٹیویٹی, کسی نئے کام کے لیے اسٹیپ فارورڈ ہو. دس از ڈیوائن پلان, دس از گاڈس پلان, کہ آپ کی سرفرازی کی بابت خداوند نے پہلے سے ہی کلام کر رکھا ہے. اینڈ واٹ از دا میسج؟ ارے کلام کیا ہے؟ کھولو رومیو 8 باب. خداوند کا کلام کہتا ہے, اور خدا سے محبت کرنے والوں کے لیے خداوند سب چیزوں میں بھلائی پیدا کرنا جانتا ہے. ہاللویا. ارے کرائسس کیسے بھی کیوں نہ ہو, لیکن آپ کے لیے, ایمانداروں کے لیے کلام ہو چکا ہے. ارے جب خداوند کے لوگ کرائسس میں سے نکلتے ہیں, دیر از اے نیو بگننگ. ایک نیا فیوچر پلان, ایک نیا مشن آپ کا منتظر ہے. اب یہ ان لوگوں سے ملیں گے جن سے یہ پہلے نہیں تھے ملے. اب یہ وہ کام کریں گے جو پہلے انہوں نے نہیں تھا کیا. اور خداوند کے کلام میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے, دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. دس از اے بیوٹیفل ورس. دس از اے بیوٹیفل ورس. میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. متی نے بڑی خوبصورتی سے انجیل کا اختتام کیا, اور بڑی خوبصورتی سے مرکز کی انجیل کا انت دیکھیے. مرکز جب انجیل کو ختم کر رہا, اس نے مختصر کر دیا, اور زیادہ مختصر کر دیا. وہ فٹافٹ لکھتا ہے کہ یسوع 2 لوگوں سے ملا, اس کے بعد شاگرد کھانا کھا رہے تھے, یسوع ظاہر ہو گیا, اس کے بعد ایک دن یسوع ان کو لے کے گیا, آسمان پہ چلا گیا, انجیل کا اختتام ہو گیا. ہاں, پھر لوکا کو دیکھیے, لوکا کس طرح سے انجیل کا انت کرتا ہے. لوکا کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح آئے, خداوند یسوع مسیح نے ملاقات کی, وہ انہیں زیتون کے پہاڑ پہ لے گیا, اور وہاں پہ دیکھتے دیکھتے ایک بدلی کے بیچ میں وہ آسمان پہ اٹھایا گیا. شاگرد خوشی خوشی واپس یروشلم کو لوٹ گئے. یوحنا خداوند یسوع مسیح کی شاگردوں سے ملاقات کرواتا ہے, اور وہیں پہ آخری میٹنگ پہ انجیل کا اختتام ہو جاتا ہے. لیکن میتھیو جس طرح سے لکھتا ہے, متی نے ایک بڑا خوبصورت انداز اپنایا. متی کہتا ہے خداوند یسوع مسیح کے لاسٹ ورڈز, ارے دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اس کا مطلب کیا؟ جس طرح سے متی نے انجیل کا آغاز کیا ویسے اختتام کیا. غور سے سنیے, متی کے انجیل کے آغاز میں متی لکھتا ہے اس کا نام ایمانویل رکھنا. ایمانویل کا مطلب خدا تمہارے ساتھ ہے. انجیل کے آخر میں یسوع کہہ رہا ہے میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. ہاللویا, ہاللویا. میرے بجاؤ نہیں ہے تو میرے کھول کے بجاؤ. ہاللویا, ہاللویا.
कोई पूछे फादी साहब मेरी उम्र तो 60 साल 70 साल ते उस तो बाद की, अरे ये कोई लिमिटेड प्रॉमिस नहीं है, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रॉमिस। 70 साल 80 साल 90 साल बाद भावे तू रवे न रवे, अरे तेरे बच्चे आगे से उनके बच्चे जेड़े ये जमे भी नहीं, अरे जेड़े आज दुनिया च भी नहीं आए, अरे उनके साथ भी यीशु का ये वादा है, क्योंकि जब तक दुनिया का अंत ना होगा तेरी जनरेशन मसीह यीशु में सिक्योर रहेगी। हालेलुया, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रॉमिस। आइए यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मैं जब मत्ती के राइटिंग स्टाइल पे गौर करता हूँ, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टाइल। अरे खुदावंद का ये वादा आज आपके साथ भी है और आज मेरे साथ भी है। अरे खुदावंद आपके साथ है। ये लोग निकले खुदावंद की हुजूरी में से खुशी के साथ, शादमानी के साथ, क्योंकि वादा मिल गया। अरे मैं अकेला नहीं जा रहा, यीशु मेरे नाल जा रहे हैं। और यीशु जब कह रहा तुम सब कौमों में जाओ, इसका मतलब ये कि पतरस अकेला नहीं जा रहा, यीशु उसके साथ जा रहा है। अरे यूहन्ना अकेला नहीं जा रहा, यीशु उसके साथ जा रहा है। इंद्रियास अकेला नहीं जा रहा, यीशु उसके साथ जा रहा, क्योंकि यीशु ने वादा कर दिया मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। आपके लिए ये वादा है। इस रूम से कोई जान अकेली ना निकले, यीशु को अपने साथ लेके निकले। हालेलुया। आइए हम सब अपने कदमों पे खड़े हों, आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। ओ यस लॉर्ड, यस जीसस, आपके लोग आपकी चरागाह की भेड़ें खुदावंद आपके तख्त के सामने हाजिर है। खुदावंद अपने बच्चों को छूइए, ब्लेस कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए। आइए खुदावंद के नाम को पुकारें, उसकी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि वो भला है, उसकी शफकत अब्दी है। वो अपने वादा के मुआफिक अपने लोगों के दरमियान चलता फिरता और जुम्बश करता है। आइए उसके नाम को धन्यवाद कहें, क्योंकि वही सिजदों के लायक है, वही इज्जत और हशमत के लायक है। ओ प्रेज हालेलुया। ए आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, जिंदा जलाली आसमानी बाप यीशु जी, दिल की गहराइयों से खुदावंद यीशु जी हम शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस खूबसूरत शाम के लिए, इस खूबसूरत महफिल के लिए, इस वक्त और इस मौका के लिए। खुदावंद आपके लोग, आपकी चरागाह की भेड़ें आपके तख्त के सामने सरनगू है। खुदावंद यीशु जी, आप ही हो जो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर अपने बच्चों को छूते और शिफा बख्शते हो। खुदावंद आपके लोग आपके मज़बा के सामने सरनगू है, अपने बच्चों को छूइए, तक़वियत दीजिए, क्योंकि आपका वादा हमें दलेरी अता करता है कि अब दुनिया के आखिर तक हमेशा हमारे साथ हो। हालेलुया। खुदावंद यीशु जी, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, हम आपके नाम को मुबारक कहते हैं कि हर तरह के हालात में हम अकेले नहीं, बल्कि आप हमारे साथ हो, जो हमें तक़वियत देते, मजबूत करते और फिर से उठा खड़ा करते हो। खुदावंद अपने बच्चों को छूइए, ब्लेस कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए, यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।